پاکستان کی اوسط آمدن جو ہے ہر پاکستانی کی وہ کم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جب حکومت کہتی ہے کہ ہم نے افراط زر کم کر لیا، یعنی کہ جس تیز رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی تھی اس رفتار میں کمی کی حکومت کہتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی زر تو ختم ہو گیا، تم کیا بات کر رہے ہو، افراد ہی رہ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ حکومت ساتھ آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ ہر پاکستانی کی قوت خرید کم ہو گئی ہے۔ اسی پرانی قیمت پہ بھی اگر کوئی چیز ملے تو ہم تب بھی اتنی نہیں خرید سکتے، تو نئی قیمتوں پہ کہاں خرید گے؟ ہم تو 140 روپے کی چینی نہیں خرید سکتے تھے، آج 200 روپے کی چینی کہاں سے خریدیں گے؟ اس کے اوپر سے جو ایک چیز نے پورے پاکستان کو تنگ کر رکھا ہے، کراچی کے اندر میں رہتا ہوں، وہاں پہ بھی یہ مشکل ہے، اسلام آباد میں میں رہتا ہوں، یہاں پہ بھی یہ مشکل ہے، راولپنڈی، پشاور، لاہور آپ چلے جائیں، ہر آدمی ہر عورت آپ کو کہے گی بجلی کا بل بہت زیادہ ہے۔ ہم بھی وہی بجلی بیچتے ہیں نا جو دوسرے ممالک میں بکتی ہے، ہماری بجلی وہی ہوتی ہے جو بنگلہ دیش میں ہوتی ہے، وہی الیکٹران جا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کیوں 25 روپے کی بجلی ہے، یہاں پہ کیوں 45 روپے کی بجلی ہے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ لیکن چلو بجلی مہنگی ہے، کچھ غلطیاں ہو گئیں، جو بھی ہو گیا، ہم نے زیادہ مشین لگا لیے، ہم نے زیادہ نفع دے دیے، ہم نے جو بھی کر لیا، لیکن ایک بات تو پوچھنے کی ہے نا کہ آپ اتنی مہنگی بجلی بیچ رہے ہیں، اس کے بعد آپ اوور بلنگ کر رہے ہیں، آپ بل زیادہ بڑھا کے دے رہے ہیں، 244 ارب روپیہ۔ یہ مہینہ نمبر نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو کہ ایک حکومت کا تنخواہ دار امپلائی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 2023-24 میں اس حکومت نے، لیکسکو نے، دیگر ڈسٹریبیوشن کمپنیز نے 244 ارب روپیہ ناحق زیادہ اور جھوٹے بل لوگوں کو دیے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں حکومت سے کہ آپ کسی کو نوکری سے نہ نکالیں، کوئی معذرت نہ کرے، کوئی معافی نہ مانگے، لیکن میں اتنا تو کہوں گا نا کہ ان غریب پاکستانیوں کو جنہوں نے اپنی بیگمات کے زیور بیچ کے بل بھرے ہیں، ان غریب پاکستانیوں کو جنہوں نے بچوں کی اسکول فیس نہیں بھری، ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، دوائی نہیں لی، لیکن بجلی کے بل بھرے ہیں۔ ایک پاکستانی کا آپ نے سنا ہوگا، کچھ پنجاب میں ہی کچھ عرصے پہلے خودکشی کر لی تھی بجلی کے بل۔ جب ہم نے پاکستانیوں کو اتنی مشکل میں ڈالا ہے بجلی کے بل اور وہ پھر بھی بیچارے بھر رہے ہیں، تو کوئی بے رحمی کی انتہا نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ زیادہ بل دے دیں اور 244 ارب روپے کا ایک اور ٹیکہ مار دیں عوام کو؟ یہ زیادتی نہیں لگ رہی؟ اور یہ صرف 5 ڈسٹریبیوشن کمپنی سے ہے۔ تو ہماری سزا یہ ہے کہ آپ کسی کو نوکری سے نہ نکالیں، آپ کسی کو سسپینڈ نہ کریں، ہم کسی پہ کوئی الزام نہیں لگاتے، لیکن وہ 244 ارب روپے جو تم نے چوری کرے، جو تمہارا خود آڈیٹر بولتا ہے، وہ تو واپس کرو لوگوں کو۔ مطلب آپ کی جیب سے وہ پیسہ نکال کے لے گیا، وہ پکڑا گیا اسی کے آڈیٹر سے، تو واپس تو کرو پیسے یار۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اس سے آپ کو ایک چیز تو پتہ چلے گی نا، ہمارے حکمرانوں کی بے حسی تو پتہ چلے گی نا۔ یہ نہیں پتہ چلے گی کہ کتنی بے حس ہو گئی ہے حکومتیں، کیونکہ یہ حکمرانی نہیں کر رہی، یہ راج کر رہے ہیں پاکستان میں، اور اس راج کی وجہ سے پاکستان میں، ان کے راج کی وجہ سے، تبھی دیکھیں نا بادشاہت میں یہ ہوتا ہے نا کہ باپ بیٹا بیٹا پوتا، یہ جیسے کہ بابر تھے، پھر ہمایوں آئے، پھر اکبر آیا، پھر اورنگزیب آیا، پھر شاہجہاں آیا، یا شاید میں الٹا کہہ گیا ہوں، پہلے شاہجہاں آیا اورنگزیب آیا، لیکن یہ 5-6 تو ہم جانتے ہیں، آخر میں بہادر شاہ ظفر تک پہنچے تھے، اور پھر رنگون جانا پڑا۔ اب لوگ رنگون نہیں جاتے، اچھی جگہوں پہ جاتے ہیں، لیکن مغل بادشاہ کو بھی رنگون جانا پڑا، یہ یاد رکھیے گا۔ کبھی کبھی حکومت میں لوگ جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ حکمرانی کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سچی واقعہ بتاؤں، یہ 2013 کی واقعہ ہے۔ ایک دن میں لیکن جتنا یہ ضروری تھا جنگ جیتنا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ضروری تھا، اتنا ہی ہندوستان سے تعلیم کی جنگ جیتنا بھی ضروری ہے، اتنا ہی ہندوستان سے روزگار کی جنگ جیتنا بھی ضروری ہے، اتنا ہی ہندوستان سے صحت کی جنگ جیتنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اپنے محلوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی مساجد کو، اپنے والدین کو چھوڑ کر دنیا بھر میں مارے پھر رہے ہیں کہ یہاں پر ان کو کوئی امید نظر نہیں آتی، تو پھر ہم یہ جنگ نہیں جیت رہے۔
اگر ہمارے بچے علم کی روشنی سے محروم ہوئے تو پھر ہم یہ جنگ نہیں جیت رہے. اگر ہماری بہنیں مائیں بھوکی ہوتی ہیں، ان کے روزگار کے وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس، ان کے گھر والوں کے پاس روزگار کے وسائل نہیں ہیں، تو پھر ہم یہ جنگ نہیں جیت رہے. ہم کو یہ جہاد کرنا پڑے گا جہالت کے خلاف، ہم کو یہ جہاد کرنا پڑے گا بے روزگاری کے خلاف، ہم کو یہ جہاد کرنا پڑے گا تمام اس معاشی ایلیمنٹس کے خلاف جو ہماری ترقی روک رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی شاہد خاقان عباسی صاحب کی قیادت میں عوام پاکستان کے جھنڈے تلے ہم وہ مل کر جہاد کریں گے اور پاکستان کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے اس وطن عزیز کو قائم ہوئے تقریباً 78 سال ہو گئے ہیں. اس ماہ 78ویں سالگرہ منائیں گے ہم. مگر ہمیں یہ سوال پوچھنا پڑے گا کہ کیا 78 سال میں ہم نے اپنے لوگوں کو بھوک سے آزادی دی ہے؟ کیا 78 سال میں ہم نے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے آزادی دی ہے؟ کیا 78 سال میں ہم نے اپنے لوگوں کو بے روزگاری سے آزادی دی ہے، غربت سے آزادی دی ہے؟ اور اگر یہ نہیں دی تو کیوں نہیں دی گئی؟ کون ذمہ دار ہے ہماری ناکامیوں کا؟ کون ذمہ دار ہے ہماری پستگی کا؟ کون ذمہ دار ہے ہمارے یہاں بے روزگاری کا؟ کون ذمہ دار ہے ہمارے یہاں مہنگائی کا؟ کون ذمہ دار ہے ہمارے یہاں مایوسی کا؟ اور یہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے 5-6 سالوں میں، اور شاہد صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 5-6 سالوں میں پاکستان کی تینوں بڑی پارٹیوں نے پاکستان پہ حکمرانی کی، حکومت کی، حکمرانی کی، راج کیا. یہ یاد رکھیے گا، حکومت کی، حکمرانی کی اور راج کیا. ہم نے تینوں بڑی پارٹیوں کو دیکھ لیا لیکن ہم نے بہتری نہیں دیکھی. اس صدی کے اندر ہم نے ہر قسم کی حکومت دیکھ لی، ہم نے ماشاء اللہ دیکھ لیا، ہم نے جمہوریت دیکھ لی، ہم نے ہائیبرڈ دیکھ لیا، ہم نے ہائیبرڈ پلس دیکھ لیا، ہر چیز دیکھ لی، ہم نے ترقی نہیں دیکھی. تو سوال تو اٹھتا ہے کہ یہ ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا اس کے ذمہ دار صرف کچھ مخصوص سیاسی خاندان ہیں یا سیاسی پارٹیاں ہیں؟ کیونکہ آج بھی پیپلز پارٹی کے پاس 2 صوبے ہیں. PVMLN کے پاس پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جس میں آدھی سے زیادہ پاکستان کی آبادی رہتی ہے وہ ہے، اور KB کے اندر PTI ہے. لیکن کہیں پر بھی اچھی حکمرانی تو نظر نہیں آتی. آپ نے دیکھا کہ یہ پنجاب کی جو بہتر حکمرانی کی جو داستانیں تھیں، جو کہانی تھی، جو 60 پیجوں کے اخباروں میں سپلیمنٹ آتے تھے، یہ جب پنڈی میں بارشیں آئیں اور سیلاب آیا تو یہ سیلاب کے ساتھ ڈوب گیا. جن لوگوں سے نالے صاف کرنے نہیں آتے ان کو حکمرانی کیا آتی ہوگی؟ ان کو صرف راج کرنا آتا ہے، حکمرانی کرنے نہیں آتی ہے. ہمارا یہ موقف ہے کہ پاکستان میں اصل مسئلہ جو ہے وہ چہروں کا نہیں ہے. پاکستان میں اصل مسئلہ نظام کا ہے. پاکستان میں اصل مسئلہ نعروں کا نہیں ہے. پاکستان میں اصل مسئلہ نظام کا ہے. کیونکہ نعرے تو آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی کوئی لوگ ووٹ کو عزت دیتے تھے، کبھی نہیں دیتے. کبھی کوئی لوگ ریاست مدینہ بنانا چاہ رہے تھے اور پھر ریاست سے لڑائی کر لیتے ہیں. تو نعرے تو لگتے رہتے ہیں، نعروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نظام کو بدلنا ہوگا. پاکستان میں جو چیز فیل ہوئی ہے وہ پاکستان کی حکمرانی ہے، حکمرانی کا نظام ہے. آپ سوچیں اس بات کو کہ ہندوستان ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے، چین اس سے بھی بڑا ملک ہے، اور دنیا کے بڑے ملک ہیں برازیل، انڈونیشیا وغیرہ جن کی پاپولیشن ہمارے برابر ہے، ہم سے زیادہ ہے. لیکن دنیا میں سب سے زیادہ اسکول سے باہر بچے، اسکول کی عمر کے اسکول سے باہر بچے وہ پاکستان میں ہیں. ہم 2.70 کروڑ بچے ہمارے اسکول میں نہیں ہیں. 40% بچے ہمارے اسکول میں نہیں ہیں. ہر 10 پاکستانی بچوں میں سے 4 بچے اسکول میں نہیں ہیں. مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے کہ اگر 10 میں سے 4 پاکستانی اسکول نہیں جا سکتے تو کیا پاکستان ترقی کرے گا؟
آپ جتنے اشتہار نکال لیں، جتنے ٹک ٹاک چلا لیں، آپ 60 پیج کا نہیں 600 پیج کا سپلیمنٹ نکالیں، اگر بچے اسکول نہیں جائیں گے تو وہ یہ جو آئی ٹی کی دنیا ہے، یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا ہے، اس میں ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے دنیا کے ممالک کا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ 20 سال سے پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں معاشی طور پر پیچھے جا رہا ہے، اور پاکستانی لوگ یہ جھوٹ اپنے ملک کے خلاف نہیں بات کرتے، یا اپنے ملک کی کسی چیز کے خلاف بات نہیں کرتے۔ جب ہم ہارتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ ہاں اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں، اور جب ہم جیتتے ہیں تو ہم سینہ ٹھوک کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں۔ جیسے ہم اگر ہندوستان سے جنگ جیتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں اللہ کی مہربانی سے، لیکن اگر ہمارے بچے ہم نہیں تعلیم دے رہے تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تعلیم میں پیچھے رہ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ 2000 سے اس صدی سے، بلکہ 1990 سے سچ مچ پاکستان ہر سال ہندوستان اور بنگلہ دیش سے پیچھے جا رہا ہے، مزید پیچھے جا رہا ہے۔ آج پاکستان کی اگر فی کس انکم $5000 ہے تو ہندوستان کی 9000 ہے اور بنگلہ دیش کی 8500 ہے۔ ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے لوگ $4000 پیچھے کیوں رہ گئے، تقریباً آدھے پہ کیوں آ گئے۔ اور میری پھر استدعا ہے کہ یہ نظام کی خرابی ہے۔ لیکن جو اب ہوا ہے 2022 سے، وہ ایک نئی چیز ہوئی ہے۔ پہلے تو ہم جا رہے تھے پیچھے ہندوستان کے مقابلے میں، پہلے تو ہم جا رہے تھے پیچھے بنگلہ دیش کے مقابلے میں، اب ہم جا رہے ہیں پیچھے اپنے آپ کے مقابلے میں۔ 2022 سے 2023 میں ہم غریب ہو گئے، 2023 سے 2024 میں ہم غریب ہو گئے، اور 2024 سے 2025 میں ہم پھر غریب ہو گئے۔ 3 سال سے پاکستانی غریب ہو رہے ہیں۔ 40% پاکستانی خط غربت کے نیچے ہے، 16% پاکستانی مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے، اور حکومت جو ہے اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ چینی کے مل مالکان کو کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ چینی چور ہیں، لیکن چینی مہنگے کرنے والے تو ہیں نا، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا۔ 2019 میں جناب محترم شہباز شریف صاحب نے ایک بڑا اچھا ٹویٹ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ چینی مہنگی جو عمران خان نے کروائی ہے برآمد کر کے اور پھر درآمد کی بات کر رہا ہے، تو عمران خان ذمہ دار ہے، وہ چینی کے مافیا کے پریشر میں آ گیا ہے۔ میں شہباز شریف کے موقف کی پوری طریقے سے پیروی کرتا ہوں، وہ بات صحیح تھی 1902 بات، لیکن 2019 میں صحیح تھی اور 2025 میں بھی صحیح ہے۔ آپ کا موقف حکومت آنے یا حکومت جانے سے نہیں بدلنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپوزیشن میں کہیں ووٹ کو عزت دو اور گورنمنٹ میں آ کے بولے یار میں تو بھول گیا میں کیا بول رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔